الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم نور مجسم سر کائنات تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم علماء اکرام، سادات اکرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، آج کی جو محفل سجی ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور ہم اپنا ہدیہ تحفتاً ہدیتاً درود پاک پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس محفل میں سادات اکرام ہوں، آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں، اس میں مزید اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس نورانی محفل میں اس وقت ہمارے ساتھ محترم جناب کاشف نثار صاحب فرام کراچی سے لائیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھی، اور ساتھ ساتھ بہت ہی پیارے انداز میں درود و سلام کا گلدستہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نشاور فرمایا۔ اللہ رب العزت ان سمیت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، میں پہلے بھی بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں اور میں اکثر کہتا ہی رہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، کیوں بنائی، کس لیے بنائی، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور آپ کے وسیلے سے یہ دنیا بنائی۔ جب یہ دنیا بنائی تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دیگر ہر چیز بنائی، شجر بنائے، بشر بنائے، ہر چیز بنائی، اور تمام انبیاء وقتاً فوقتاً اس
دنیا میں تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان سب کو بھیجا، اور اللہ رب العزت نے ان سب کو بھیجنے سے قبل ان سے ایک وعدہ لیا کہ آپ سب جا رہے ہیں، لیکن آپ سب جا رہے ہیں تو صرف اور صرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ گو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ تمام نبیوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے رکھا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا دیدار ہر نبی کی خواہش تھی، لیکن اس انوار و تجلیات کا حامل شاید ہی کوئی ہو سکتا، کیونکہ آپ کے سامنے دیگر علماء اکرام نے، ہمارے مفسرین نے یہ چیزیں کتابوں میں تحریر فرمائیں، محدثین نے تحریر فرمائیں، مفسرین نے تحریر فرمائیں، علماء اکرام نے تحریر فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شوق تھا کہ میں اللہ رب العزت کا دیدار مبارک کروں، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا کہ میرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ اپنا تجسس نبی پاک اللہ رب العزت کے سامنے رکھا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا جلوہ تم برداشت نہیں کر سکو گے، تو آپ نے اصرار کیا کہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، تم جلوہ میرا برداشت نہیں کر سکو گے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، میں یعنی ایک قسم کی ضد لگا لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، میں اپنا جلوہ ظاہر کرتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے ہلکی سی جو میری جھلک ہے اس کا یہ متعامل ہو گیا تو تم میرا جلوہ برداشت کر لو گے۔ ہلکی سی نظر اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ اس پہاڑ کوہ طور پر ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، پہاڑ پر موجود تھے۔ اب یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر حواری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ آئے، وہ کدھر گئے تھے؟ وہ بلندی پر، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نور سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرام سے کوہ طور سے زمین پر رکھا، کہ ظاہری بات ہے وہ پہاڑ سے گرتے تو پھر شاید کوئی اور ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے بتانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھی آپ میرا جلوہ برداشت نہیں کر سکتے. تو اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، آپ جب معراج شریف پر تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے گئے، تو وہاں پہ دیگر تمام انبیاء سے مختلف آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. وہ اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ صرف حاضر کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کے جد امجد ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں ہوئیں ان کی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میں تھوڑا اختصار کے ساتھ تھوڑا کہتا جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھوڑی آگے بیان کرنی ہے دو اسلام کی حیثیت سے. تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو کچھ تحائف دیے. آپ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنت کی جو زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے، اور ظاہری بات ہے وہ جنت بنائی گئی ہے تمام مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ وہاں تمام مسلمان ہی رہیں گے، کوئی کافر وہاں نہیں ہوگا. یہ جو کہاوتیں بنی ہوئی ہیں کوئی ایسی، وہ سب بالکل فضول ہیں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اس سے بڑھ کے اور ہے ہی کچھ نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کے لیے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، یہ ان کے پاس لے جائیے اور ان سے کہیے کہ یہ جنت کی جو زمین ہے بہت زرخیز ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے. بعض میں نے روایتوں میں سنا ہے جو میرے حساب سے تو وہ غلط ہے کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ بنجر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت ہو اور جنت کی زمین بنجر ہو؟ یہ امپاسبل. اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہی کس لیے ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. اور اللہ رب العزت جب ہم مسلمانوں کو دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو کیا جنت جو جس میں بنجر ہوگی کیا وہ عطا کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. جنت تو بہت ہی حسین ہے. جنت میں وہ چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں ہیں ہی نہیں. اور دنیا کا اگر اس کو اس دنیا میں اس کے کچھ چیزیں آئی ہیں، جیسے انگور ہے وہ جنت کا پھل ہے، اور دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو جنت سے آئی ہیں، تو جنت کیسے بنجر ہو سکتی ہے؟ جنت تو زرخیز ہے،
اس میں صرف ہمارے اعمال چاہیے اندر بیجنے کے لیے، ان کو اس پہ پودے لگانے کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اپنی امت سے کہیں کہ یہ پڑھیں، تو آپ کی زمین جو اندر بنی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. دیکھیں آپ، اللہ رب العزت نے اتنے محل وہاں بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے بنائے ہوئے ہیں. جو کوئی حافظ قرآن ہے اس کے محل ہیں، جو علم دین حاصل کرتا ہے اس کے محل ہیں، جو مؤذن ہے اس کے محلات ہیں. یہ اللہ رب العزت نے وہاں محلات بنائے ہوئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی دوسرا بندہ رہ جائے گا. اس کو صرف اختصار کے ساتھ میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفہ دیا ہمیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. جب اللہ رب العزت سے، میں تھوڑا اس کو اختصار سے کرتا ہوں، تھوڑا آگے جا رہا ہوں کہ صرف چند چیزیں بیان کرنی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے آئے، نماز کو تحفہ اللہ رب العزت نے دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی. تو اس میں یہی فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ لے کے جا رہے ہیں، میری امت نے تو 2 نفل نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ لیکن اس میں ایک وسیلے کی بات بتائی گئی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وہ نہیں جانتے تھے کہ 50 نماز زیادہ ہیں؟ نہیں، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن یہ ایک وسیلے کی بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار فرما رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے نمازیں بھی کم ہو رہی ہیں. یہاں وسیلے کی بات بھی آ گئی، اور اللہ رب العزت کا جو جلوہ ہے، دیدار مبارک ہے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھا. پھر اسی میں ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ دکھایا. پھر اللہ رب العزت سے ملاقاتیں کی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے میں جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جانا صرف آپ کا کام ہے. تو پھر یہاں ایک اور نقطہ اٹھتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے تک لے گئے، عرش معلیٰ تک، جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو جب راستہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے خود بتایا، تو پھر جو دنیا دیکھنے والی جو کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے کہ وہ ایک رات میں وہ اتنا فاصلہ طے کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتی آنکھوں سے، وہ نہیں مانتے کہ ہم نہیں مانتے کہ اللہ رب العزت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتی آنکھوں سے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا. وہ ان کو کوئی روحانی معراج ہوئی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراجیں بہت ہوئیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا. اور اب دیکھیں، دیدار فرمایا اور اس کے ساتھ تحفہ دیا، معراج میں تحفہ دیا نماز کا، وہ کسی وحی کے راستے میں نہیں آیا. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بعض دفعہ ارشاد فرما دیا، کئی دفعہ. پھر سب سے بڑی بات کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا، کہ میرے ملائکہ، میں خود پڑھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، تو میرے پیارو تم بھی پڑھو. تو یہ سب جو درود پاک کی یہ برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ گئے، وہاں سے تحفے لے کے آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی برکت سے، درود پاک کی برکت سے ہی اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا. یعنی یہ
یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس کی اتنی برکات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تشریف لائے تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وظائف دیجئے کہ میں وہ پڑھا کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ درود و سلام پڑھا کرو. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھیک ہے میں آج کے بعد نا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ آپ پر درود سلام پڑھوں گا اور باقی 3 حصے میں باقی دیگر ذکر ذکار کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا میں آدھا آپ کے طرف سے درود پاک پڑھوں گا اور آدھا میں دوسرے ذکر کروں گا. آپ نے پھر فرمایا کہ اگر اس سے زیادہ پڑھو گے درود پاک تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے. اس نے پھر کہا کہ میں 3 حصے آپ کے لیے پڑھوں گا اور 1 حصہ میں دوسرے ذکر کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تو میں پھر پورا جو 100% جو وقت جو نا میں اپنا وہ آپ کے اوپر درود و سلام ہی پڑھتا رہا کروں گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تمہاری دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے. یعنی درود و سلام کا اتنا مقام ہے. دیکھیں ہمارے درود و سلام پڑھنے میں کچھ جاتا نہیں کچھ بھی. آپ چلتے جائیں قدم اٹھاتے جائیں اور درود و سلام کی تسبیح کرتے ہیں. آج کل تو انگلیوں پہ چھوٹی چھوٹی تسبیحیں گرین رنگ کی جو آئی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے جائیں لا تعداد پڑھتے جائیں, گنے بھی نہ, کاؤنٹ بھی نہ کریں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا نذرانہ پیش کرتے جائیں تو اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے آپ کے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے گا, آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے گا, اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ جسے درود پاک پڑھا ہوگا میرے پر, میں قیامت والے دن وہ میرے ساتھ انگلیوں سے اشارہ کر فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایک ساتھ ہوں گے, ایسے کھڑے ہوں گے. اور پھر اس سے بڑھ کے اور کیا دینا ہے. تو آج کا جو ہمارا جو تھرسڈے کی جو محفل ہوتی ہے وہ ہوتی ہی درود السلام کی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ درود السلام کی کتنی فضیلت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے قاسم شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو درود السلام تو ہماری اس وہ چیز ہی ایسی ہے کہ آپ جتنا پڑھیں گے آپ کے اندر مٹھاس پیدا ہوگی, آپ کے اندر نرمیت پیدا ہوگی, آپ کا جو دل ہے وہ پیار کے نغمے گائے گا. درود السلام کی فضیلت اتنی ہے. درود السلام پڑھیں اور آپ کو آپ کی ہر آفات بلیات آپ سے دور ہو جائیں گی, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی, آپ کی تنگ دستی دور ہو جائیں گی. کیا چیز دور نہیں ہوگی, اور آپ کی ایمان کی سلامتی آپ میں آئے گی. اللہ رب العزت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو درود السلام سے لبریز رکھیں, اپنی زبان کو تر رکھیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس وقت بھی ہمارے زبان پر درود السلام کا ترانہ ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہو. انشاءاللہ عز و جل ہم سب کی مشکلات انہی چیزوں سے دور ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.